الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس اور یاد کیجیے اس وقت کو جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ وَأَمْنًا اور امن کی جگہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور بناؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور تاکیدی حکم دیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ یہ کہ وہ پاک کرے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے آمنت باللہ وبآیاتی حضرات گرامی، رمضان المبارک اور اس کے
آخری عشرہ کے اعمال میں سے ایک خاص عمل اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، کسی جگہ کے اندر اپنے آپ کو قید رکھنا، اور اصطلاح شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر طرف سے یکسو ہو کر، سب سے منقطع ہو کر اللہ کے گھر میں اس کے در پر کسی کونے کے اندر پڑ جانا اور اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا، سب سے تعلق توڑ کر کے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا اور اس کے سامنے رونا دھونا، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ استغفار کرنا اور رات دن اسی کے دھیان کے اندر گزارنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں نزول قرآن سے پہلے ایک جذبہ پیدا ہوا اور اس کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینے غار حرا کے اندر خلوت گزینی کے گزارے۔ فرمایا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اعتکاف تھا، اور اسی اعتکاف کے آخری ایام میں غار حرا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ علق کی آیات دے کر کے نازل فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ تو فرمایا کہ اعتکاف کے اندر بندہ ہر طرف سے کٹ کر کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ پڑ جاتا ہے، تو اس کی روحانیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرما دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے اندر اعتکاف کا اتنا غلبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا حتی توفاہ اللہ، جب تک کہ آپ کو اللہ نے زمین سے اٹھا نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثم اعتکف ازواجہ من بعد، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، امہات المؤمنین نے پھر باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا، اور ان کا اعتکاف اپنے اپنے حجروں کے اندر تھا،
اس لیے فرمایا کہ خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد نہیں ہے بلکہ گھر ہے، اور گھر کے اندر وہ مقام ہے کہ جو انہوں نے نماز کے لیے مختص کر رکھا ہو۔ اگر کوئی خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں اور گھر کے اندر کوئی جگہ مختص نہ ہو نماز کے لیے تو کوئی جگہ مختص کر کے وہاں پر بیٹھیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما فلما کان العام المقبل اعتکف 20۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں فرما سکے تو دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اعتکاف نہیں فرما سکے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور سفر میں ہونے کی وجہ سے اعتکاف چھوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال پھر اس کی قضا کی اور 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا تو اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اور ایک دوسری روایت میں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کیا، اور 20ویں رمضان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے اپنا سر مبارک باہر نکال کر کے صحابہ کو متوجہ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کے اندر اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اور اب مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، تو لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر لیں۔ اور اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اعتکاف کی جو ایک بڑی حکمت ہے وہ شب قدر کی تلاش، اور اسی تلاش میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینے کا اعتکاف فرمایا اور پھر آخری عشرے کا اہتمام کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ فرمایا کہ اعتکاف کی فضیلت کے لیے اگر کوئی اور فضیلت نہ بھی ہو تو صرف یہی فضیلت کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ لیکن ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کے ایک دن کے اندر اعتکاف کرے گا تو اس کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کو آڑ بنا دیا جائے گا، اور ہر خندق کی جو چوڑائی ہوگی وہ زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنا کانا کحجتین و عمرتین، فرمایا کہ یہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ایک رات کا اعتکاف ایک عمرے کے برابر اجر رکھتا ہے، اور 2 راتوں کا اعتکاف 2 عمروں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اعتکاف جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت کہ جس کے اندر بندہ
ہر حال میں عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ آخری عشرے کی عبادات میں فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تلاش مطلوب ہے، اور عام طور پر انسان کے لیے یہ مشکل ہے کہ ساری رات کو جاگ کر کے گزارے، لیکن اعتکاف کی حالت میں اگر وہ سو بھی رہا ہے تب بھی اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے بہتر اور افضل جو اعتکاف ہے وہ ہے کہ جو حرم کے اندر کیا جائے، اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی کے اندر، پھر اس کے بعد بیت المقدس کے اندر، اور اس کے بعد پھر دنیا جہان کی جو بھی مساجد ہیں جہاں پر 5 وقتہ نماز ہو باجماعت، تو وہاں پر اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے کہ کوئی آدمی نظر مان لے، منت مان لے کہ اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ تو فرمایا اگر اس نے منت مانی ہے تو جتنے دنوں کی نظر اور منت ہے اتنے دنوں کا اعتکاف اس کے اوپر واجب ہے، اور اس کا پورا کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اعتکاف واجب جو ہے وہ 1 دن سے کم نہیں ہے، اور روزے کے ساتھ ہے، اس لیے کہ دن سے کم روزہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر کسی نے تھوڑے وقت کے لیے اعتکاف واجب کی نیت کی ہے تو فرمایا اس کا اعتکاف جائز نہیں ہوگا، 1 دن سے کم کا اعتکاف واجب نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اعتکاف مسنون ہے جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہلاتا ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور یہ 10 دنوں کا اعتکاف۔ اور اس اعتکاف کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، تو فرمایا کہ یہ اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اگر پوری بستی میں سے کوئی آدمی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے کفایت کرے گا، لیکن اگر پوری بستی میں سے کوئی بھی اعتکاف کے اندر نہ بیٹھے تو سب کے سب گناہ گار ہوں۔ اور تیسری قسم جو اعتکاف کی ہے وہ اعتکاف نفل ہے اور مستحب ہے، اور اس کی فرمایا کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور کم از کم وقت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جو نفلی اعتکاف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو نفلی اعتکاف ہے جب بھی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، اب جتنا وقت اس کا مسجد کے اندر گزرے گا فرمایا وہ اعتکاف کے اندر شمار ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک آدمی اگر مسجد سے گزرتا ہوئے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے، تو اسے بھی اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، جتنے قدم اس کے مسجد کے اندر رہیں گے پڑیں گے، اور میں اتنی دیر اس کو جو ہے اعتکاف کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر اور اسلاف کا یہ معمول رہا ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو مسجد میں داخلے کی دعا کے ساتھ ہی یہ دعا بھی پڑھ لیتے تھے، نیت کر لیتے تھے، نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں مسجد کے اندر رہوں گا، یا نویت سنت الاعتکاف، یہ الفاظ جو ہے کہہ لیں۔ تو فرمایا جتنی دیر وہ مسجد کے اندر رہے گا اعتکاف کا اجر و ثواب جو ہے اسے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف ويعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. إنه تعالى جواد قدير كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناصر والهدى سد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. दाएं बाएं देख लें, साथ साथ जुड़ जाएं, सफ़ें सीधी फरमाएं. अल्लाहु अकबर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر.
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى العالمین ہماری سازی کو قبول و منظور فرما اے اللہ ہمارے جملہ گناہوں کو خطاؤں کو درشوں کو جرموں کو میدہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اے اللہ رمضان مبارک کے جتنے ایام بیت چکے ان ایام کے اندر تیرے بندوں اور بندیوں نے